محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں۔ اسی دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن پھر یہ خیال آیا اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامہ کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا گیا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔
اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا، ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا، میں اس قرض کا اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہہ کر کہ آپ کا شکریہ لیجئے، اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں اور آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔